السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ دوستو۔ قصہ صرف اتنا ہے کہ میں نے سگریٹ والے بابا سے یہ کہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، ایک وقت کھا لیا تو دوسرے وقت فاقہ ہو جاتا ہے، سارے دوست احباب مجھے دیکھ کر کترانے لگتے ہیں، ہر ایک سے قرض لے چکا ہوں، مالک مکان نے دھمکی دی ہے کہ اگر کرایہ نہیں ادا کیا تو مکان خالی کروا لے گا، اور سب سے بڑا ستم یہ ہوا کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس طرف سے بھی نا امیدی ہو گئی ہے۔ یہ نازنین کون ہے؟ سگریٹ والے بابا نے پوچھا۔ یہ وہ لڑکی ہے بابا جی جس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے، اس کے باپ کی ایک بہت بڑی شاپ ہے، اس کا کہنا ہے کہ اگر میری اس سے شادی ہوئی تو اس کا باپ مجھے اپنے کاروبار میں شریک کر لے گا، اس طرح میرے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بس اسی آسرے پر اس سے عشق کیے جا رہا تھا، لیکن نازنین کے باپ نے اس کی شادی کہیں اور کر دی ہے بابا جی۔ میرا یہ آسرا بھی ختم ہو چکا ہے، زندگی عذاب ہوتی جا رہی ہے۔ سگریٹ والا بابا سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو سگریٹ والا بابا اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ہر وقت سگریٹ پیتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے کیریئر کی ابتدا لوگوں سے سگریٹ مانگ مانگ کر کی تھی، پھر ترقی کرتے کرتے بابا کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد عقیدت مندوں کی بھیڑ جمع کر رکھی تھی۔ مجھے وہ اس لیے جانتا تھا کہ جب وہ بابا نہیں بنا تھا اس وقت میں اسے سگریٹ پلا دیا کرتا تھا، اس لیے وہ میرا مشکور تھا۔ میری دکھ بھری داستان سن کر اس نے یکے بعد دیگرے 3-4 سگریٹ پی لیے، پھر کچھ سوچ کر بولا، دیکھو کیونکہ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اس لیے تمہاری حیثیت کچھ اور ہے۔ میرے پاس ایک پرانی کتاب ہے جس میں اخناتوس جن کو قابو میں کرنے کا طریقہ لکھا گیا ہے۔ وہ کتاب باپ دادا کے زمانے سے میرے پاس چلی آ رہی ہے، کبھی اس کو آزمانے کی ہمت نہیں ہوئی میری۔ وہ کیوں بابا جی؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس میں بہت گاڑی قسم کی اردو لکھی ہے، اس نے بتایا۔ میں تو سیدھا سادہ الف بے والا بندہ ہوں، ایسی اردو اپنے پلے نہیں پڑتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے کبھی اس کتاب پر یقین نہیں آیا، اس لیے میں نے اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں بابا جی؟ اس کتاب میں جو وظیفہ لکھا ہے تم اس پر عمل کرو، ہو سکتا ہے کہ اخناتوس جن قابو میں آ جائے۔ اس سے کیا ہوگا بابا جی؟ بے وقوف انسان، اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے تو خود سوچو، اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو، تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تم اس کے ذریعے میرا بھی بھلا کر سکتے ہو۔ یہ سمجھو کہ میں خزانے کی چابی تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اور ویسے بھی تمہارے حالات ایسے ہیں کہ تم خودکشی بھی کر سکتے ہو، تو کیوں نہ خودکشی سے پہلے ایک ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ اگر بات بن گئی تو مزہ آ جائے گا، اگر کچھ نہیں ہوا تو مرنا تو ہے ہی۔ سوچ لو، میں جب تک 1-2 ضرورت مندوں سے نمٹ لوں۔ میں ایک طرف بیٹھ کر سوچتا رہا، اس کی پیشکش پر غور کرتا رہا، پھر میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی زندگی میں سوائے بوریت کے اور رہ کیا گیا تھا، ایک تجربہ یہ بھی صحیح۔ میں نے ہاں کر دی۔ اس کے بعد بابا جی نے کہا، اب تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ بابا جی؟ یہی کہ اگر اخناتوس جن قابو میں آ گیا تو صرف تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے بلکہ میرا بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ چلو میں یہ وعدہ کرتا ہوں بابا جی۔ اس کے بعد بابا نے اندر سے ایک کتاب لا کر میرے حوالے کر دی۔ وہ بہت پرانی کتاب تھی، اس کے صفحات خستہ ہو رہے تھے۔ میں اس سے گھر لے آیا اور موم بتی کی روشنی میں اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ موم بتی کی روشنی اس لیے کہ گھر کی لائٹ کٹ گئی تھی۔ اس کی اردو واقعی بہت مشکل تھی، قدیم دور کی اردو تھی، بہت سے الفاظ مدھم ہو چکے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح میں نے وہ طریقہ سیکھ ہی لیا تھا جس سے اخناتوس جن کو قابو میں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ 2 دن سے کچھ کھایا نہ ہو، فاقے کی حالت میں وظیفہ پڑھنا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرغی ذبح کی جائے اور اس کا گوشت چیلوں کو کھلا دیا جائے۔ اس کے بعد کسی قبرستان میں بیٹھ کر کسی قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈال کر وظیفہ
پڑا جائے، 3 دن کے بعد اخناتوس جن قابو میں آ جائے گا۔ وظیفہ بھی ذرا مشکل تھا، اسے یاد کرنے میں دشواری ہوئی تھی۔ چیلوں کو گوشت کھلانے کی حد تک تو معاملہ صحیح تھا، بہت سے لوگ اس قسم کا صدقہ دیتے رہتے ہیں، لیکن کسی قبر کی مٹی سر پر ڈال کر قبرستان میں بیٹھ جانا ذرا مشکل ہو گیا تھا، لیکن میرے پاس کوئی راستہ اور بھی نہ تھا۔ چیلوں کو گوشت کھلانے کے بعد میں ایک قبرستان پہنچ گیا۔ یہ ایک ویران سا قبرستان تھا، بہت پہلے یہاں تدفین بند ہو گئی تھی، جگہ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک قبر کا انتخاب کر لیا جو ذرا سا ہٹ کر تھی۔ میں اپنے ساتھ پھول اور اگربتیاں بھی لے گیا تھا۔ قبر کے پاس بیٹھ کر میں نے اگربتیاں جلائی اور ادھر ادھر کی مٹی اٹھا کر سر پر ڈال لی۔ عجیب حماقت سے معلوم ہو رہی تھی۔ ابھی میں نے وظیفہ شروع ہی کیا تھا کہ گورکن نہ جانے کس طرف سے نکل کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حیرت سے میرے حلیے کو دیکھا۔ اب موقع ایکٹنگ کرنے کا تھا۔ میں نے رونے کی ایکٹنگ شروع کر دی، جیسے میں مرنے والے کے غم میں سر پر مٹی ڈال کر رو رہا ہوں۔ وہ میرے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب 20 سال کے بعد کوئی اس قبر پر آیا ہے، اس نے بتایا۔ ہاں بھائی، میں نے ایک گہری سانس لی۔ لوگ جب زندوں کو نہیں پوچھتے تو مردوں کو کون پوچھے گا؟ پانی ڈال دوں صاحب جی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ڈال دو۔ اس نے 2 بالٹی پانی لا کر اس قبر پر ڈال دیا جو نہ جانے کس کی تھی۔ میں نے اسے پیسے دے دیے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، صاحب جی آپ کے سر پر اتنی مٹی کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیا بتاؤں بھائی؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اپنے آپ کو رو رہا ہوں کہ میں نے اتنے دنوں تک مرنے والے کی خبر کیوں نہیں لی۔ میں ملک سے باہر تھا، اس لیے اس طرف آنا نہیں ہوا۔ اب آیا ہوں تو آتا ہی رہوں گا۔ ہاں جی، اس دنیا میں آپ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بالٹی لے کر چلا گیا۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وظیفہ مشکل تو نہیں تھا، لیکن 3 دنوں تک پڑھنا تھا۔ پہلا دن مکمل ہوا تو میں نے گورکن کو کچھ اور پیسے دے کر واپس آ گیا۔ میں نے اس کام کے لیے کسی سے کچھ رقم ادھار لے لی تھی۔ دوسرا دن بھی ایسا ہی تھا اور تیسرے دن اخناتوس جن میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت ہی بھیانک صورت تھی، اس کا قد بھی بہت بلند تھا، موٹے موٹے ہونٹ، لال لال آنکھیں، پہاڑ جیسا جسم۔ اس کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں وہاں سے بھاگنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے گرجدار آواز میں کہا، ابھی کیوں بھاگ رہا ہے تو نے ہی تو بلایا ہے مجھے۔ میں نے کب بلایا ہے؟ کیوں؟ وہ گرایا۔ کیا تو نے مجھے قابو کرنے کے لیے وظیفے نہیں پڑھے تھے؟ ہاں پڑھے تھے۔ میں نے گردن ہلا دی۔ تو تم ہی اخناتوس جن ہو؟ ہاں میں ہی ہوں۔ تو نے کیا سمجھا تھا کہ تیرے سامنے کوئی اور آ کر کھڑا ہو گیا ہے؟ بھائی اخناتوس جن، میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی خوبصورت سا جن میرے سامنے آ جائے گا۔ تو اخناتوس جن نے بیزاری سے کہا، تجھے کیا معلوم، میں اپنی برادری کا سب سے حسین نوجوان ہوں۔ دوستو، اس حسین نوجوان کو دیکھ دیکھ کر دم نکلا جا رہا تھا۔ وظیفہ کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اخناتوس جن کو دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ اخناتوس جن، تم میرے قابو میں ہو۔ بہت دیر بعد میں نے اپنے خوف پر قابو پایا تھا۔ ہاں میرے آقا، میں تمہارے قابو میں ہوں، بتاؤ کیا حکم ہے؟ اخناتوس جن، میں تمہیں قابو کرنے کے چکر میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اپنے حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے تو مجھے ڈنگ کے حلیے میں لے کر آؤ، اس کے بعد میں تمہیں کوئی اور کام کہوں گا۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے آقا، اس نے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے ننگا کر دیا ہو۔ ایک لمحے کی بات تھی، دوسرے لمحے میرے جسم پر نیا جوڑا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میرے جسم کی مٹی بھی جھڑ چکی تھی، بال سنور گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نہا دھو کر باہر نکلا ہوں۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ وہ سارے خواب میری مٹھی میں تھے جو اب تک صرف خواب ہی تھے۔ اب میں اپنا مکان لے سکتا تھا، میرے پاس گاڑی بھی ہو سکتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب تک زندگی میں کوئی خوشی میرے پاس نہیں آ سکی تھی، لیکن اب اخناتوس جن کی مدد سے سب کچھ کر سکتا تھا۔ میں جب اس قبرستان سے باہر آ رہا
रहा था तो इसी गोरकंड से मुलाकात हो गई, लेकिन इसने मुझे पहचाना नहीं था। जाहिर है इस बेचारे ने मुझे बहुत बुरे हाल में देखा था और अब इस साफ सुथरे हुलिये में देख रहा था। मैं कब्रिस्तान से बाहर आया तो मेरे अंदर की दुनिया ही कुछ और हो चुकी थी। अब मेरे इख्तियार में बहुत कुछ था। मैं ये बता चुका हूँ कि मैं जिस कब्रिस्तान में बैठा हुआ था वो शहर से दूर था और अब वो बंद भी हो चुका था। मैं वहां तक रिक्शा से आया था, लेकिन अब वो रिक्शे वाला भी जा चुका था और वहां से कोई सवारी भी नहीं मिल सकती थी। मैं इसी परेशानी में था कि अचानक अखनातूस जिन की आवाज आई। क्या बात है मेरे आका, क्यों परेशान हो? अखनातूस जिन, मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ। मैंने कहा, मुझे क्यों भूल गए हो आका? अभी तुम्हारे लिए एक टैक्सी का बंदोबस्त कर देता हूँ। मैंने हैरानगी से पूछा, अखनातूस जिन, तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? तो अखनातूस जिन ने कहा, मैं हर वक्त नजर नहीं आता, सिर्फ मेरी आवाज आती रहेगी। मैंने अखनातूस जिन को कहा, चलो टैक्सी का बंदोबस्त करो। तो उसने कहा, आका ये सब तो हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। कैसी शर्त? मैंने पूछा। तुम घर पहुंच जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगा। इसने कहा, वो देखो वो टैक्सी आ गई और तुम्हारी कुर्ते की जेब में मैंने 5,000 भी रख दिए हैं। मैंने देखा वाकई सामने से एक टैक्सी भी आ रही थी और मेरी जेब में 5,000 भी थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, वाह अखनातूस जिन, इसने तो मेरी जिंदगी के मसाइल ही हल कर दिए थे। मैं बहुत शान के साथ अपने मोहल्ले में टैक्सी से उतरा था। घर पहुंचा तो फौरन अखनातूस जिन को आवाज दी। इसने खुद को बुलाने का तरीका भी बता दिया था। बहुत आसान तरीका था, बस 2 बार अखनातूस जिन पुकारना था, वो आ जाता। मैंने बुलाया तो वो आकर खड़ा हो गया। पहली बार तो मैं इसकी भयानक सूरत देखकर डर गया था, लेकिन अब वो खौफ खत्म हो गया था। क्या हुक्म है मेरे आका? इसने पूछा। मैंने कहा, अखनातूस जिन, मैं किराए के मकानों से थक चुका हूँ, मेरे लिए अपने घर का बंदोबस्त करो। वो हो जाएगा आका, लेकिन आपको याद है मैंने कहा था कि मेरी एक शर्त है। हाँ याद है, बताओ क्या शर्त है? आका, मुझे भूख बहुत लगती है, मेरे खाने का बंदोबस्त करना होगा। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है अखनातूस जिन, तुम जब चाहो अपने लिए खाना हासिल कर सकते हो। अखनातूस जिन ने कहा, नहीं यही तो बात है, मैं होटल का खाना नहीं खाता, घर का पका हुआ खाता हूँ। कमाल है, तुम्हारे लिए कौन खाना बनाएगा? तुम बनाओगे आका, और कौन बनाएगा? मैंने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। ये क्या कह रहे हो, मैं कैसे बनाऊंगा खाना? तो अखनातूस जिन ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ और करता भी रहूंगा। तुम्हारी उल्टी सीधी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा और एक शानदार मकान होगा। दुनिया की हर लड़की तुम्हारे पास आ जाएगी। क्या इन सब कामों के बदले तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अखनातूस जिन की ऑफर इतनी जबरदस्त थी कि इनकार हो ही नहीं सकता था। क्या फर्क पड़ता था अगर मैं इसकी ये बात मान लेता, और वैसे भी मैं अपने लिए खाने तो बनाता ही था। अब इसके लिए भी सही, इसके बदले वो मुझे क्या क्या दे रहा था। थोड़ी देर बाद अखनातूस जिन ने कहा, एक बात और है आका। हाँ कहो, क्या बात है? तुम ये मत समझना कि तुम मेरी बात मानने से इनकार कर सकते हो। एक बात याद रखो, जिसने एक बार मेरी मदद ले ली, इसे हर हाल में मेरे काम करने पड़ते हैं। बोलो मंजूर है? हाँ भाई मंजूर है। तो चलो मेरे लिए खाना बनाओ, भिंडी गोश्त और रोटियां, साथ में कस्टर्ड भी बना देना। लेकिन भाई अखनातूस जिन, मेरे घर में राशन नाम की तो कोई चीज नहीं है। मैंने बताया, आका तुम अपने किचन में तो जाकर देखो, सब कुछ मौजूद है। किचन में जाकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वाकई बहुत सारा राशन था, सब कुछ था, और वो भी थोक के हिसाब से। इसने तो कमाल ही कर दिया था। अब मेरा यकीन और मजबूत हो गया था कि मेरे हालात बदलने वाले हैं, बल्कि बदल ही गए थे। तो फिर शुरू हो जाओ, अखनातूस जिन ने कहा। वो मेरे साथ ही किचन तक आया था। आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है, बस सिर्फ 70-80 रोटियां बना देना। 70-80 रोटियां? मेरे होश उड़ गए थे। इतनी रोटियां कौन खाएगा? तो अखनातूस जिन ने कहा, जाहिर है भाई मैं खाऊंगा, और कौन खाएगा? क्यों भूल रहे हो कि मैं एक जिन हूँ? चलो स्टार्ट करो।
مرتا کیا نہ کرتا، میں آٹا گوندنے بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹوں تک آٹا ہی گوندتا رہا تھا، ساتھ میں بھنڈی بھی ایک چولہے پر چڑھا دی تھی۔ وہ بھی 20 کلو بھنڈی لے آیا تھا۔ تقریباً شام تک میں اس کے لیے کھانا ہی بناتا رہا، جو اس نے آدھے گھنٹے تک ختم کر لیا تھا۔ اخناتونِ میں بڑی تکلیف سے بولا، اب مجھ میں تمہارے لیے کسٹرڈ بنانے کی ہمت نہیں ہے۔ تو اخناتون غصے میں آ گیا اور بولنے لگا، ابھی تم نے میرے لیے کام ہی کیا کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خود دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنی محنت کی ہے، اتنی روٹیاں تو بنا چکا ہوں، لیکن میرا پیٹ کہاں بھرا ابھی۔ اخناتون نے کہا، اتنی روٹیاں اور بنا دو۔ اتنی ہی مزید روٹیوں کا سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جل کر کہا، سوری، اب میں روٹیاں نہیں بنا سکتا۔ تو اخناتون کہنے لگا، سوچ لو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیا حال کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھو، اس نے مجھے پکڑ کر گھمانا شروع کر دیا، جس طرح پھرکی کو گھمایا جاتا ہے۔ مجھے کیے ہونی شروع ہو گئی، لیکن وہ گھمائے جا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے چھوڑا تو میرا برا حال ہو رہا تھا، مجھ میں اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ میں کھڑا بھی ہو سکوں۔ اخناتون کہنے لگا، جاؤ، اتنی اجازت دیتا ہوں کہ اپنا حلیہ درست کرو، نہا کر دوسرے کپڑے بدل لو، اس کے بعد پھر روٹیاں بنانی شروع کر دو۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اخناتون سے کہا، خدا کے لیے، میں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے ہیں، کیا تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مجھ سے دوستی کر لیتا ہے اس کو میں کبھی نہیں چھوڑتا، جاؤ جلدی کرو۔ میں اس کے لیے روٹیاں بناتا رہا اور وہ کھاتا رہا۔ ہر بار وہ یہی کہتا تھا کہ کچھ اور۔ میں ہر بار مزید روٹیاں بنا کر لے جاتا۔ پھر ہوا یہ کہ اس نے جتنا آٹا فراہم کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ میں نے جب یہ بات اسے بتائی تو وہ قہقہ لگانے لگا اور مجھے کہنے لگا، اب تم خود کہیں سے آٹا خرید کر لاؤ۔ میں تو رونے ہی لگ گیا اور بولا، اخناتون میں کہاں سے لاؤں؟ میں تقریباً رونے لگا تھا۔ تو اخناتون نے گرجدار آواز میں کہا، یہ میں نہیں جانتا، میرے لیے کچھ اور تو تمہیں کرنا ہی ہوگا ورنہ۔ اور میں اس ورنہ کے ڈر سے اس کے لیے آٹے کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے خیرات مانگی، دکانداروں سے ادھار لیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اپنے گھر کی چیزیں بیچنی شروع کر دی اور وہ کچھ اور کہتا رہا۔ اب میں بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہوں، لیکن اخناتون کی بھوک بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی کہ میں نے اچھی زندگی کی خواہش کی تھی، اس کے مطالبے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کیسے جان چھڑاؤں۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی کچھ عجیب سی لگ رہی ہو، لیکن آپ یقین کریں میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیے، میری کہانی سننے کے بعد بھی آپ میں سے کوئی جن قابو کرنا چاہتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔